سردی اور دھند بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے گلا صاف کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ کیا وہ میرے پاس بیٹھ سکتا ہے۔ میرے ہاں کہنے سے پہلے ہی وہ میرے پاس کرسی رکھ چکا تھا۔ ہم کراچی سے راولپنڈی جانے والی ڈیوو میں سوار ہوئے تھے اور پنو آکل کے قریب جی ٹی روڈ پر گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ ڈیوو موبائل سروس آنے میں تھوڑا وقت تھا۔ بس میں ہیٹر عام تھے پر مجھے سردیوں سے عشق تھا۔ میں بس کے ساتھ ہی سڑک کنارے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور اور گارڈ ٹائر تبدیل کر رہے تھے۔ وہ 15 دسمبر کی یخ بستہ رات تھی اور تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ اس نے مجھ سے ایک دم سے پوچھا کہ کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، نام میں کیا رکھا ہے؟ پھر اس نے ایک سگریٹ نکالی اور کش لینے لگا۔ اس کے دھوئیں سے مجھے کھانسی آ گئی تو اس نے پانی کی بوتل مجھے پکڑائی۔ میں نے پانی پینے کے بعد نظر بھر کر اسے دیکھا تو میری نظر پھر واپس نہ مڑی۔ تم نور ہو نا؟ میں اسے کچھ جواب نہ دے پائی۔ تم بالکل نہیں بدلی، بس تمہارے کالے لمبے بالوں کی جگہ یہ چھوٹے بلانڈ بال ہو گئے ہیں۔ میں نے اس سے نظریں چراتے ہوئے بولا، لیکن تم میں تو سب بدل گیا۔ کیا بدل گیا مجھ میں نور؟ شلوار قمیض کی جگہ پر برانڈڈ کپڑے اور وہ ایک پینڈو اور جنگلی انسان، اور تم تو بڑے مہذب لگ رہے ہو۔ ہاں نور، جب سے تمہارے گھر والوں نے مجھے ٹھکرایا میں ایک آگ میں چلتا رہا۔ تمہیں کھو دینے کا غم، وہ بولا۔ تم نے مجھے کب کھویا یا میں نے تم کو کب کھویا؟ تم تو میرے ساتھ ساتھ رہے، ایک دعا بن کے، ایک سزا بن کے۔ اس نے پھر سے میرا نام پکارا، نور، مت لو میرا نام۔ میں سڑک کنارے چلنے لگی۔ میں تو خوابوں میں بھی ایسی آوازیں سنتی ہوں کہ تم میرا نام پکار رہے ہو، مت لو میرا نام۔ تمہاری ناراض ہونے کی عادت نہیں گئی نا؟ اب بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہی خوشبو، وہی احساس پھر سے کروٹ لینے لگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو چھپانے کی کوشش کی تو وہ بولا، کیا اب بھی تمہاری آنکھیں برسات کی سی ہیں یا ستاروں سی؟ میں نے اپنا آنچل درست کیا، مجھے ہلکی ہلکی ٹھنڈ لگنے لگی۔ پھر ایک پولیس کے گارڈ نے اسے سیلوٹ کیا اور بولا کہ سر، گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے جواب دیا، انتظار کرو، میں آتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ نور، میں آج سی ایس پی آفیسر ہوں۔ ایک جنگلی انسان نے سب کچھ حاصل کر لیا لیکن تمہیں نہیں۔ میں سسک رہی تھی۔ میں نے اپنا سر اس کے کندھوں پر ٹکا لیا اور وہ میرے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اسے آج بھی میں 20 سال پہلے والی نور لگ رہی تھی۔ محبتوں میں عمریں کب بڑھتی ہیں؟ محبتوں میں تو عمریں رک سی جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے جب فرسٹ ڈے کلاس میں انٹر ہوئی تو وہ سب سے پیچھے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور بالوں میں سرسوں کا تیل جما رکھا تھا۔ اس نے مجھے کرسی لا کر دی اور میں نے اپنے بیگ سے کچھ تلاش کرنا چاہا تو اس نے اپنے کان کے پیچھے سے پین دونوں ہاتھوں پر رکھ کر مجھے پیش کیا۔ جنگلی کہیں کا، میں نے منہ پرے کر لیا۔ سر تیمور نے اسے پکارا، وہ بولا، جی سر۔ وہ بہت اچھی انگلش میں اوٹو گریشین ارن کی ایکسپلینیشن دے رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ میری طرف نظر چرا کر دیکھتا۔ سر نے مجھے انٹرو کے لیے بلایا۔ میں نے اپنا مختصر سا انٹرو دیا جس پر سر بولے، ان سے ملو، یہ ہیں عاشر علیم، ان کی اردو غزلوں کی کتاب دل کے موسم پبلش ہونے والی ہے۔ وقت گزرتا گیا، وہ مجھ سے کچھ نہ کہتا۔ فری پیریڈ میں کینٹین جاتی تو وہ میرے لیے گرم گرم سموسوں کی پلیٹ لے آتا۔ مجھے چائے سے عشق تھا اور کبھی کبھی لاسٹ پیریڈ میں وہ پیچھے سے مجھے چائے پکڑا دیا کرتا۔ شروع میں اسے نفرت کرتی تھی، پر کیونکہ میرے اور اس کے سٹیٹس میں بہت فرق تھا،
ایک دن سر نے بورڈ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، عاشر اور مجھے چاک پکڑا دیا۔ عاشر نے اردو میں اشعار لکھے، کلاس تالیوں سے گونج اٹھی۔ میں نے اس کے اشعار کا جواب انگلش پوئٹری میں دیا۔ بس پھر کیا تھا، یونیورسٹی کی ہر ادبی محفل میں ہم کو بلایا جاتا۔ وہ ایک چھوٹا سا شہر تھا اور میں نے اپنے گھر والوں کی اجازت سے مشاعرے میں گئی۔ وہاں بہت سے شاعر حضرات تھے، کوئی چھالیاں کھا رہا تھا، کوئی پان چبا رہا تھا، کسی کی توند باہر تھی۔ میں بکھلا گئی، اسٹیج پر شعر پڑھتے پڑھتے بھول گئی۔ تب عاشر میرے پیچھے کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ میرے شعر کے الفاظ دہرانے لگا۔ مشاعرے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، آپ کو کیسے یاد میرے شعر؟ وہ بولا، میں آپ کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا، لیکن مجھے پتا ہے آپ کی دائیں آنکھ کے کنارے پر دل ہے۔ جب آپ ہنستی ہیں تو آپ کی آنکھوں کی نمی تیز ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے نظریں چرائی اور باہر کی طرف بڑھی۔ اس نے سگریٹ سلگایا اور بولا، مان لو کہ تمہارا دل بھی میرے لیے دھڑکتا ہے۔ تمہارے سب شعر میں جو چھپے اشارے ہیں وہ میری طرف ہیں۔ مان لو، ہار مان لو، نور ضد نہ کرو۔ میں نے اس کی طرف مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ میرے دل کا دروازہ روز کھٹکھٹاتا اور آخر کار میں نے دل کے کواڑ کھول ہی دیے اور محبت کی ٹھنڈی ہوا نے میرا سراپا روشن کر دیا۔ ہمارے عشق کی داستان بہت پاکیزہ تھی، بس شعروں سے جڑی تھی۔ وہ شعر سناتا، کبھی فراز کے، کبھی پروین شاکر کے۔ ایک دن وہ بولا، تم اردو میں شاعری کرو نا، انگلش کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ میں بولی، شاعری کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ اگلے دن اس نے مجھے پروین شاکر کی کتاب گفٹ کی۔ گھر جا کر جب میں نے رات کی تنہائی میں کتاب کھولی تو مجھے سگریٹ کی پنی میں ایک چھوٹا سا خط ملا۔ نور، مجھے لگتا ہے کہ تم میری فینی براؤن ہو۔ فینی براؤن جان کیٹس جو انگلش پوئٹ تھی، ان کی بلاوڈ تھی۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے قابل نہیں، پر میں تمہیں قابل بن کر دکھاؤں گا۔ میرا انتظار کرنا۔ میری غربت مجھے تم سے نظر نہیں ملانے دیتی۔ کتاب کے دباچے پر لکھا تھا، کوسو قضا کے رنگ جو آج مجھ سے دور ہیں، کل میری مٹھی میں ہوں گے اس کے نام۔ آخر میں اس نے عاشر کے سائن پر آر کی جگہ میرے سائن کیے ہوئے تھے۔ نہ جانے میری آنکھ کب لگی، میری ماں رات کو سوتے میں بھی ہم کو چیک کرنے آتی کہ کہیں ہم نے لحاف تو نہیں اتار دیا۔ میری مٹھی سے وہ چھوٹا سا خط انہوں نے نکالا اور ابا کو دے دیا۔ پھر کیا تھا، ابا نے مجھ سے پوچھا اور میں خاموش تھی۔ ابا کے کہنے پر عاشر اپنی اماں کو ہمارے گھر لایا۔ اس کی اماں گھروں میں کام کرتی تھی۔ ابا اماں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے یاد ہے وہ میرا یونیورسٹی کا آخری دن تھا۔ ہم دونوں بہت روئے، ہم دونوں بہت ٹوٹے، ہم دونوں وہیں رہ گئے اور ہمارے جسم رخصت ہو گئے، میری شادی ہو گئی۔ آج عاشر اس مقام پر تھا جس کی وجہ سے وہ ریجیکٹ ہوا۔ اس کی محبت میری روح پر نقش تھی۔ ہم اچھی شاعری کرتے رہے، لیکن ہم بہت ٹوٹ گئے تھے۔ تب بس نے ہان دیا۔ میں نے اس سے اس کا ہاتھ چھڑایا۔ رکو۔ اس نے مجھے کندھے سے پکڑا، میرا چہرہ اپنے چہرے کی طرف کیا اور میرے ہاتھوں میں ایک ڈبیا پکڑا دی۔ میں نے وہ ڈبیا کھول کر دیکھی تو اس میں میرے کالے بالوں کی لٹ تھی جو اس نے 20 سال پہلے میری یادگار کے طور پر میری اجازت سے کاٹے تھے۔ وہ اتنا امیر نہیں تھا کہ مجھے کوئی انگوٹھی یا اپنی یادگار دے سکتا۔ وہ میرا سب کچھ تھا، میرے جینے کی وجہ تھا، میرا ایک سکون تھا۔ وہ ایک ایسا رشتہ تھا جو شاید میری زندگی میں کوئی نام نہیں رکھتا تھا، پھر بھی وہ بہت حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، بس میں واپس لایا اور مجھے سیٹ نمبر 12 پر بٹھا دیا۔ اس نے الوداعی نظر سے مجھے دیکھا تو ایک بندہ پیچھے سے بولا، سر آپ عاشر علیم ہیں جو بہت سی شاعری کی کتابوں کے پوئٹ ہیں۔ کچھ لوگ آٹوگراف لینے لگے، کوئی عورت تصویر بنانے لگی، پر اس کی نظریں مجھ پر رکی تھیں جیسے کہہ رہا ہو، قابل تو میں بن گیا، تم کو کھو دیا۔ بس کا فرنٹ ڈور کلوز ہو چکا تھا۔ آسمان سے صبح کاذب کا اجالا پھیل رہا تھا۔ میں نے پردہ ہٹایا تو عاشر کی آنکھیں اشک بار تھی، میری تو ہر وقت ہی رہتی تھی۔
اس نے مجھے ہاتھ ہلایا اور ہمیشہ کی طرح وہ پیچھے رہ گیا اور میں آگے نکل گئی۔